بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز استخارہ اور نماز حاجت۔ اب دیکھیں، آپ کو کوئی ضروری کام پر ہے، آپ کا کوئی مسئلہ آپ کا اٹکا ہوا ہے، ایسا کیجئے، بڑا اچھا وضو کیجئے، 2 رکعت نماز ادا کیجئے جس میں اللہ کی طرف دھیان ہو، کسی اور کی طرف دھیان نہ ہو۔ اول تو اس نماز کے ساتھ آپ کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا۔ یہ توبہ کی نیت سے آپ یہ 2 نفل پڑھیں، اور دوسری بات ہے آپ نے استخارہ کیجئے۔ استخارہ آپ کیسے کرنا ہے؟ 2 نفل آپ نے پڑھ لیے ہیں، 2 نفل پڑھنے کے بعد دعا استخارہ پڑھیے۔ اب دعا استخارہ جو ہے وہ جو نماز کی کتاب ہوتی ہے اس میں سے دعا استخارہ کو دیکھیں، اس کا ترجمہ سیکھیں اور اس کو اچھی طرح ریئلائز کریں کہ میں کیا مانگنا چاہتی ہوں اور میں کیا اللہ سے کہنا چاہتی ہوں۔ اللہ سے دعا مانگیے۔ دعا استخارہ کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ اگر یہ کام میرے لیے خیر ہے تو اللہ میرے مقدر میں کر دے اور میرے لیے آسان کر دے، اور اگر یہ کام میرے لیے برا ہے، میرے دین میں، میری دنیا میں، میرے انجام کار لحاظ سے، اللہ اس کو مجھ سے دور کر دے، مجھے اس سے دور کر دے، اور اللہ تعالیٰ جو میرے لیے کام بہتر ہے اللہ وہ مجھے وہ عطا فرما اور مجھے اس پہ راضی بھی کر دے۔ یہ ہیں دعا استخارہ کے الفاظ۔ تو آپ ایسا کیجئے، 2 رکعت پڑھ کے دعا استخارہ پڑھیے، 1 دفعہ پڑھیں، 2 دفعہ پڑھیں، 3 دفعہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ اب ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کے لیے علیحدہ نفل پڑھیں، عشاء کی نماز پڑھ کے آپ پڑھ سکتی ہیں۔ آپ اس کو دن میں ظہر کی نماز آپ نے پڑھی ہے اس کے بعد کر لیجیے استخارہ، اور فجر کی نماز پڑھی ہے اس وقت استخارہ کر لیں۔ عشاء کی نماز کے ساتھ عام طور پہ اس کو اس لیے ریلیٹ کرتے ہیں کہ اس کے بعد سو جائیں۔ اب سونے کے بعد بعض لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ جی دعا استخارہ کے بعد جی خواب آ جائے گی، غیب سے ہمیں بتا دیا جائے گا۔ میں آپ کو بتاؤں ایسا نہیں ہوتا۔ میں ساری عمر اس دعا استخارہ پڑھتی ہوں، کبھی بھی مجھے خواب نہیں آیا۔ بچوں کی شادیاں کی، مدنی صاحب مجھے کہا کرتے تھے میں بیت اللہ جا کے استخارہ کروں گا، اب بیت اللہ سے واپس بھی آ جاتے تو میں نے کہنا کہ آپ کا کیا ذہن بنا ہے، دعا استخارہ کر رہا ہوں۔ اب ہوتا یہ ہے اس دعا استخارہ کے ساتھ، جیسے میں نے آپ کو اس کا ترجمہ بتایا ہے، اگر وہ چیز ہمارے لیے خیر ہوتی ہے اللہ اس کے لیے حالات بنا دیتے ہیں، ہمارا ذہن بنا دیتے ہیں، ہمارا ذہن اس کے لیے تیار ہو جاتا ہے، حالات ہمیں گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ ایسا کر لو۔ باقی بعض لوگوں کو خواب آ جاتی ہے لیکن وہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں۔ عام لوگوں کے ساتھ اللہ کا کوئی ایسا وعدہ نہیں ہے کہ استخارہ کے بعد میں تمہیں خواب میں ضرور بتاؤں گا۔ بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے ان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، یہ نہیں کہتی کہ ایسا نہیں ہوتا، ہوتا ہے بعض لوگوں کو، لیکن ساروں کے ساتھ نہیں۔ یہ ایک دعا ہے جو اپنے کسی کام کے لیے، کوئی رشتہ کرنا ہے، کوئی کاروبار کرنا ہے، کوئی مکان خریدنا ہے، کسی کے ساتھ کوئی ڈیلنگ کرنی ہے آپ نے بڑی، بلکہ بعض لوگ تو اپنے ہر کام کے لیے استخارہ کرتے ہیں۔ جتنی اللہ آپ کو توفیق دے تو یہ استخارہ آپ کر لیجئے، اور اتنی دیر تک کرتے رہیے جب تک کہ وہ آپ کا کام ہو نہیں جاتا۔ میں نے بتایا کہ میں جب بارات لے کے جاتی تھی نا گھر سے، تو تب بھی میں استخارہ کی دعا پڑھ رہی ہوتی تھی اور اللہ تعالیٰ خیر کر دیتے تھے۔ تو اس کو پڑھتے رہیے، دن میں، رات میں، جب آپ کو یاد آئے، نوافل کے بعد پڑھتے ہی رہیے، یہ ایک خیر کی دعا ہے۔ جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا